رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں بھی بڑے پیارے پیارے سیگمنٹس ہونے جس کے ذریعے آپ تک علم دین پہنچایا جائے گا۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تین مرتبہ شوق و محبت کے ساتھ۔ کب پڑھنا ہے؟ جی، دن اور رات میں پڑھنا ہے۔ تو اس کی کیا فضیلت ملے گی کہ اس دن اور اس رات کے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ آج کلام کون سنا رہے ہیں؟ منیر بھائی جی، کون سا کلام سنائیں گے؟ مائک میں بتائیں۔ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ؟ جی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ واقعی میں کوئی نہیں بتا سکتا مدینے کی تعریف، تو کوئی مطلب اس انداز میں بیان کر ہی نہیں سکتا جو مدینہ ہے، لیکن ہمیں ذکر کرنا چاہیے مدینے کا، اور اس کی باتیں کرنی چاہیے، اور اس کے فضائل بیان کرنے چاہیے، اور اس کے جو انداز ہیں مدینے کے، مطلب فضاؤں کے انداز ہیں، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ مدینے کے صحرا کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی فضاؤں کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس کے پہاڑوں کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ مدینہ مدینہ ہے۔ مدینہ کریں گے انشاءاللہ الکریم تو برکتیں بھی نصیب ہوں گی، مدینے سے عشق بھی بڑھے گا، اور اس سے فیض یاب بھی ہوں گے۔ آئیے شامل کرتے ہیں پہلے کلام کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے۔ کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا
منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بڑے شاندار طریقے سے کلام ہوا۔ اللہ کریم نعت خواں کو بھی برکت عطا فرمائے اور کلام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے ہیلتھ از ویلتھ۔ پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ ماجد بھائی جی بتائیں، مائک میں بتائیں، مائک لگائے آپ کے۔ جی کسی کھانے کی چیز مطلب کسی فروٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی کسی فروٹ کے بارے میں یا کسی ایسی غذا کے تعلق سے یہاں پر بات بتائی جاتی ہے جس کو کھانے کے فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا بھی یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے اس سیگمنٹ کے اندر کہ جن کو کھانے سے نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ چیز ہمیں نہیں کھانی، یا اس طریقے سے کھانے سے نقصان ہوتا ہے تو اس چیزوں کو بھی یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اب دوسرا عشرہ لگ چکا ہے نا، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو عشرہ چل رہا ہے وہ کون سا عشرہ ہے؟ جی عشرہ مغفرت ہے۔ کون سا ہے؟ عشرہ مغفرت۔ جی اب اچھا عشرہ مغفرت آ گیا، عشرہ رحمت تھا وہ ہم سے جدا ہو چکا ہے، تو ٹائم ہمارے پاس کم سے کم بچتا جا رہا ہے نا، زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا ٹائم۔ جو ماہ رمضان میں نیکیاں کمانے کا موقع ہوتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے جتنا کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ برکتیں ہم کو نصیب ہوئی ہوئی ہیں، اور پہلا عشرہ نکل چکا ہے۔ عشرہ مینس 10 ہوتا ہے نا، اور یوں مطلب ایک مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ یہ بھی 10 دن کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ یہ کبھی 9 دن کا بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یعنی 10 دن گزر چکے، اب آدھا عشرہ یہ قریب ہے، مطلب آج 15واں روزہ ہے، تو یوں 5 دن یہ گزر گئے، تو وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اور ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ملا ہے، جو اس کی ساعتیں ملی ہیں، اس کو غنیمت جانیں۔ 15 دن آج مکمل ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ پیارے بچوں ان غذاؤں کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کا خاص خیال رکھ سکیں۔ کیا رکھ سکیں؟ صحت کا خاص خیال۔ دیکھیں بچوں جان ہے تو جہان ہے۔ کیا ہے؟ جان ہے تو جہان۔ جی اگر آپ تندرست ہیں تو آپ نوافل بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے، آپ تراویح بھی پڑھیں گے، نماز بھی صحیح سے پڑھیں گے، تندرست ہیں تو ٹھیک ہے، روزہ بھی رکھ لیں گے۔ اگر آپ تندرست نہیں ہیں یعنی بیمار ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر روزے رکھنے میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے، اور اس طرح دیگر جو عبادت ہیں ان کو کرنے میں بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ تو ہم کو اس نیت کے ساتھ اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا۔ خیال رکھنا ہے۔ کس نیت سے رکھنا ہے؟ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز سے کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے؟ اچھے انداز۔ جی تو ہم اس لیے اپنے صحت کا خیال رکھیں گے اور ایسی چیزوں کا یہاں پر ذکر سنیں گے۔ پیارے بچوں پچھلے ایپیسوڈوں میں پھلوں کا ذکر کیا گیا، سبزی کا بھی ذکر کیا گیا۔ آج علی بھائی ایک ایسے پھل کا ذکر کرنا ہے، وہ ہے تو نہیں سیب، اچھا، یعنی وہ سیب نہیں ہے لیکن اس کو غریبوں کا سیب کہا جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ پہنچ جائیں یا نہ بھی پہنچے، اس کو غریبوں کا سیب کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہاوت سنی ہو تو شاید پہنچ جائے وہ۔ آپ کو پتا ہے کسی کو کیا ہو سکتا ہے وہ غریبوں کا سیب؟ اچھا چلیں ایک ہنٹ دیتا ہوں، سیب جیسا کوئی پھل ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ، چاہے وہ سائز میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جی بتائیں۔ موسمی۔ موسمی ہوتی ہے، آلو بخارا، یعنی علی بھائی تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں اس کو، جیسا موسمی ہوتی ہے اس میں لیکوڈ زیادہ ہوتا ہے نا، موسمی کے اندر وہ سیب کی طرح ٹائٹ ہی ہوتا ہے ویسا۔ اب تھوڑا اور آسان کرتا ہوں کہ اس کا سائز جو ہے نا چھوٹا ہوتا ہے سیب سے۔ نیبو، نیبو تو لیکوڈ، پھر وہی بات آ جائے گی۔ جی مائک میں بتائیں۔ موسمی، انجیر۔ ہاں انجیر بھی ہو سکتی ہے لیکن انجیر نہیں ہے، انجیر تو بہت مہنگی بھی آتی ہے اور بہت
فضائل ہیں اس کے بھی. اور ऑरेंज. ابھی آپ نے موسمی بتائی, اورنج بتایا, تو وہ ایک ہی کیٹیگری میں آ جائے گا. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو پیارے بچوں وہ پتہ ہے کیا ہے, وہ ہے بیر. میرے ذہن میں آ رہی تھی بات آ رہی تھی, بٹ یہ کہ اس کا جو سائز ہوتا ہے تھوڑا لمبا بھی ہوتا ہے وہ, تو اس لیے میں کنفیوز ہو گیا. اچھا ہاں ٹھیک ہے, چلے میری مراد وہ گول والے بیر تھے, تو اس لیے وہ میں عرض کر رہا تھا. تو پیارے بچوں بیر کو جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ غریبوں کا سیب ہے. ویسے تو بیر بھی مہنگے ملتے ہیں ٹھیک ٹھاک, تو وہ غریبوں کا نہیں ہے, لیکن وہ ایک جملہ کہا گیا تو کہہ دیا گیا. تو پیارے بچوں اس بیر کے کھانے کے بھی فوائد ہیں. کس کے؟ بیر کس کس نے کھائی ہے یہاں پر؟ کھائیے. اچھا کبھی خود سے توڑ کر کھائیے. بھائی دیکھیں کسی کے درخت پر جانا, کسی کے باغ میں جانا, وہاں سے توڑنا وہ مراد نہیں ہے, بلکہ اجازت لی ہوئی ہو. آپ کے رشتہ دار کا کسی کا باغ ہوتا ہے نا, ایسا عموماً ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں بھی ہوتے تھے. تو اگر کسی مطلب تھوڑا آؤٹ ایریا میں جائیں تو وہاں ہوتے تھے, تو وہاں سے کھانے کا موقع ملتا تھا توڑ کر بھی. مزید یہ کہ پھر شہروں میں لوگ بیچنے بھی آتے ہیں, تو آپ سب نے کھائیے. اچھا کس نے نہیں کھائی آج تک؟ ماجد بھائی کھائی نہیں کبھی, ماہر بھائی نے بھی نہیں کھائی, آپ نے بھی نہیں کھائی, یا آپ پہنچے نہیں. بیر کس کو کہتے ہیں؟ پہنچ گئے نا, آپ بھی پہنچ گئے جی. تو پیارے بچوں اس کے کھانے کے بھی فوائد ہیں. اب وہ کیا فوائد ہیں آئیے سنتے ہیں. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, بیر معدے کی کئی خرابیوں مثلاً جلن اور تیزابیت میں مفید ہے. جن کو تیزابیت بنتی ہے نا پیٹ کے اندر, معدے کے اندر, اور جلن ہوتی ہے, تو ان کے لیے کیا ہے یہ؟ مفید ہے. کیا ہے؟ مفید, یعنی فائدہ مند ہے. اور پیارے بچوں آنتڑیوں کی تکلیف کو یہ دور کرتا ہے اور ان کو تقویت دیتا, بینائی تیز کرتا, تھکن و بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے. بیر کے ستو آنتوں کے السر میں بہت مفید ہیں. آنتوں کے اندر یہ ایک بیماری ہوتی ہے, آنتوں کے السر کے لیے یہ بہت مفید ہے. پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا, مطلب سنا ہوگا, دیکھا تو نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے, سنا ہوگا کہ دیکھا بھی ہوگا, کیونکہ چھالے جو ہے نا وہ زبان میں ہو جاتے ہیں, لیکن اس طرح جو ہے نا آنتوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بچوں گھاؤ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پیٹ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ گھاؤ ہو جاتے ہیں, وہ غلط چیز استعمال کرنے سے, کولڈ ڈرنک ہے یا اور اس طرح کی جو زیادہ مسالے والی چیزیں ہیں, تو ان کو کھانے سے کہیں نہ کہیں جو ہے نا پیٹ کے اندر معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے, اور چھالے بھی پڑ جاتے ہیں, کبھی چھل بھی جاتا ہے, گھاؤ بھی بن جاتا ہے. تو اس طرح جو پیارے بچوں پیٹ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں نا, یہ بیر اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ ٹھیک کرتا ہے. اس میں ٹھیک کرنے میں بھی یہ مددگار ہوتا ہے. پیارے بچوں ٹوٹی ہوئی ہڈی پر بیر کی گٹھلی کا جو گاڑھا شیرہ ہوتا ہے, یعنی اس کا لیکوڈ, جو گاڑھا لیکوڈ ہوتا ہے, اس کا لیپ کرنا ہڈی کے جوڑنے اور درد دور کرنے میں مفید ہے. یعنی کسی کی اگر ہڈی کا ایسا مسئلہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہے, تو وہ لگائے تو فائدہ ہوگا. لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ بیری کی جو گٹھلی ہے اس کا لیپ بنائے, اب اس کا لیپ بنا رہے ہیں, خود سے لگا رہا ہے, تو اس طرح نہیں کرنا, بلکہ ڈاکٹر کی طرف جانا ہے. لیکن یہ فائدہ بیان کیا جا رہا ہے, اور پہلے کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا. جیسے ابھی تو ہائی ٹیکنالوجی ہے نا, تو ساری چیز اچھے انداز سے ہو جاتی ہے. تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے, اسی طرح کے جو ہے نا بچوں عمل کیا کرتے تھے, ان سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے, تو ان کا فائدہ بھی ہوتا تھا. تو یہاں پر ہم فائدے بتا رہے ہیں, آپ ان کو فائدہ اٹھا بھی سکتے ہیں اور نہ بھی اٹھائیں تو مسئلہ نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں یہ اس میں فائدے مند ہے. اس یعنی قوام کو بچوں کے تلوے, یعنی اس گاڑھے لیکوڈ کو بچوں کے تلووں پر لیپ کرنے سے وہ جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں. تلوا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہتھیلی ہے, ٹھیک ہے, یہ اوپر والا حصہ ہے ہاتھ کا, اور یہ کیا ہے؟ ہتھیلی ہے. اسی طرح پیر کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی, اس کو تلوا کہتے ہیں. اور چھوٹے بچوں کے تلوے پر اگر اس کے لیپ کو, یعنی جو گاڑھا لیکوڈ ہے اس کو لگا دیں گے ہم, تو بچے کیا کریں گے؟ جلدی چلنا شروع کر دیں گے. پیارے بچوں بیر کا رس دل کو تسکین دیتا ہے, یعنی سکون دیتا ہے, بے چینی اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے. بیر کا جوس تل کے تیل میں ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے فائدہ دیتا ہے. سبحان اللہ, جو بیر کا جو تیل ہوتا ہے نا, بیر کا تیل تل میں ملا کر جو چھوٹے چھوٹے تل ہوتے ہیں نا, اس میں ملا کر اگر جوڑوں کی مالش کی جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور پیارے بچوں بیر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی, دیکھیں
یہ تھوڑی کچی کچی بیر نظر آ رہی ہے نا, مگر اس کا جو سائز ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ غریبوں کا سیب ہے. دیکھیں سیب جیسا آپ کو بالکل ڈائریکشن دکھ رہی ہے نا بالکل اس کی کہ سیب کی طرح ہے. بس ایک اس میں چیز ایڈ ہے علی بھائی کہ اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے اندر, لیکن باہر سے چھوٹا سیب ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو جو ناظرین ہیں اور بچے ہیں ہو سکتا ہے بیر نہ سمجھے ہوں تو دیکھ لیا ہوگا تو ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں یہ تو وہی ہے کہ ہمارے والد صاحب لے کر آیا کرتے تھے, امی لے کر آیا کرتی تھی, بچپن میں خوب کھاتے تھے, آج بھی بچپن ہے تو بچپن میں کھا رہے ہیں. تو پیارے بچوں یہ بڑا فائدہ مند ہے, دل کو تسکین دیتا ہے اور گھبراہٹ کو بھی دور کرتا ہے. اور اس کے تیل کے حوالے سے میں نے جو ذکر کیا نا پیارے بچوں, اس کا جو بیر کا جوس تل کے تیل میں ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے فائدہ مند ہوتا ہے. تو بچوں آج بھی بہت سارے آئل ایسے ہوتے ہیں جو جوڑوں کے لیے مفید ہوتے ہیں, ان میں پتہ ہے کیا چیز پائی جاتی ہے, اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے یہ بتایا گیا بیر کا جو جوس ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہے, بیر کا جوس ہو گیا, ٹھیک ہے, اور فلوں کی کچھ یعنی فلوں کی کچھ نہ کچھ ایسی کیٹیگری ہوتی ہیں جو جوڑوں میں فائدہ مند ہوتی ہیں تو ان کی چیزیں اس میں ملائی جاتی ہیں, اور جڑی بوٹیاں بھی ملائی جاتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے نا, ان کے اندر یہ فائدے ہیں اس لیے وہ کیا جاتا ہے. اگر ہم ان کو کھائیں تو یہ بیماریاں ہم سے دور ہو جائیں گی اور یہ بیماریاں ہوں گی ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. پیارے بچوں بیر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. پیٹ میں بچوں کی ایک تعداد ہے کہ جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ کیڑے ہوتے ہیں, ہاں واقعی میں کیڑے ہوتے ہیں. تو اگر چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہوں, بھائی ہم ایک انسان ہیں, ہمارے پیٹ میں کیڑے ہوں تو ایک الگ ہی عجیب بات ہوئی نا, اور یہ بیماری ہی سمجھ لیں, ایک طریقے سے بوالی ہی سمجھ لیں بچوں, بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ ہونے نہیں چاہیے ہمارے پیٹ میں. تو ان سے دور رہنے کے لیے, ان سے بچنے کے لیے کیا کھانا پڑے گا؟ بیر بھی کھانا پڑے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں خوب سارے بیر کھا لیے, بلکہ جو ایک تعداد ہوتی ہے نارمل سیب کھانے کی اور مطلب پھل کھانے کی, وہ تعداد میں اس کو استعمال کیا جائے. پیارے بچوں بیر امراض جگر, گردوں کی خرابی, جسمانی کمزوری, ہاضمے کی خرابی کو دور کرنے میں بھی مفید ہے. پیارے بچوں اس کا یعنی بیر کے ہی فائدے نہیں بلکہ جو اس کے پتے ہوتے ہیں, پتیاں ہوتی ہیں, اس کے بھی فائدے موجود ہیں. کیا بات ہے علی بھائی, اس کے بھی فائدے موجود ہیں. اب ایک جملہ اس کے لیے تو کہا جاتا ہے آم تو آم گٹھلیوں کے دام, یا تو بیر یعنی پتوں کے بھی یہاں دام ہوتے ہیں, یعنی یہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے درخت کی تو ویسی بھی فضیلت آئی ہے نا حدیث کے اندر, جی شب برات میں خاص طور پہ جو نہانے کا سلسلہ ہوتا ہے. جی پیارے بچوں بیری کے پتوں کے بھی یعنی کثیر فائدے پائے جاتے ہیں. ان کا استعمال ناسور, وہ زخم جو ختم نہ ہوتا ہو, یعنی ایسا زخم جو ختم نہ ہوتا ہو, پھوڑے, پھنسی, کھانسی, دمہ, بالوں کا گرنا, کینسر, شوگر, ٹی بی, دل کے گردے کے امراض میں مفید ہے. یعنی ایک پتا ہے اور دیکھیں کتنی ساری بیماریوں سے بچنے کا اس میں علاج موجود ہے یا ان سے لڑنے کا علاج موجود ہے. پیارے بچوں یہ اس کے فائدے ہیں. بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر نہانا جادو سے حفاظت میں بھی مفید ہے. اور یعنی کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میں جادو سے دور رہوں, یعنی کوئی مجھ پر نہ کر پائے اور اس پر کبھی جادو نہ ہو, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر نہانے سے کسی کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا. اچھا پیارے بچوں آپ سوچتے ہوں گے کہ کہانی میں جادو سنا کرتے تھے نا, ہے نا علی بھائی, جادو کا ذکر کہانیوں میں بہت ہوتا ہے. تو جادوگر ہے اور جادو کی بڑیا ہے نا, وہ بچوں کا اس میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں. تو سوچتے ہوں گے کہ جادو سچ ہے یا نہیں ہے. تو پیارے بچوں جادو ہوتا ہے, یہ صرف کہانیوں تک محدود نہیں ہے, یہ ہوتا ہے. یہ غلط لوگ کرتے ہیں, اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. یہ غلط جو لوگ ہوتے ہیں نا, اب دیکھیں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, شراب پینے والے بھی ہیں, گندے لوگ بھی ہیں, تو اسی طرح جادو کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں گندے. تو ہمیں ان سے اور ان کے شر سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اتنے سارے فائدے جو بتائے گئے ہیں, واقعی میں یہ فائدے ہیں, لیکن ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ جو فائدے بتائے گئے ہیں ان کو اپنے ڈاکٹر کی صلاح سے معلوم کر جبھی اس کو آپ عمل میں لے کر آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, پہلا سیگمنٹ ہمارا کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ مکمل. اب دوسرا سیگمنٹ ہمارا کون سا ہوگا؟ Places. جی پلیسز ہوگا. اس کے اندر کیا ہوگا؟ جی سب ماجد بھائی نے بتانا ہے اور کسی نے کچھ نہیں بتانا، ایسا ہے کیا؟ منیر بھائی جی آپ بتائیں، چلیں ان کو بتائیں، مائک دیں. جی جی کچھ جگہ کے بارے میں بتایا جائے گا. جی پچھلی بار کس جگہ کے بارے میں بتایا گیا تھا؟ مدینہ. مدینہ جو کونین کا تاج ہے، سبحان اللہ. جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، اس کا یہاں پر کیا کیا گیا تھا؟ ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں بتائی گئی تھی. آج دیکھتے ہیں کس چیز کے بارے میں ہمیں جاننا ہے. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پلیسز. سلسلہ ہے بچوں کا رمضان اور سیگمنٹ ہے پلیسز. آج ہم جس جگہ کے بارے میں جانیں گے وہ ہے جبل احد. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے مقدس پہاڑوں میں سے ایک مبارک اور محب رسول پہاڑ جبل احد ہے، جو دور سے دیکھنے میں سرخ رنگ کا معلوم ہوتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور اس محبت کا اسے یہ انعام ملا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد رکن من ارکان الجنہ. احد پہاڑ جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے. پیارے بچوں، جبل احد کو تاریخ اسلام میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور اس کے دامن میں معرکہ احد جیسا تاریخی معرکہ رونما ہوا. نیز سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات بھی اس کے دامن میں موجود ہیں. پیارے بچوں، جبل احد کو احد کہنے کی وجہ اس کا یکتا پن ہے اور مدینہ منورہ کے سلسلہ کوثر یعنی ماؤنٹین رینجز سے بالکل علیحدہ ہونا ہے. سمندری سطح سے 100 میٹر بلندی پر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے شمالی جانب شہر نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر پر یہ پہاڑ واقع ہے، اور تقریباً 5 میل کے رقبے مشرق سے مغرب تک سیدھا پھیلا ہوا ہے. پیارے بچوں، فضائل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت کے علاوہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس پہاڑ کا ایک خاص وصف ہے جو اسے دیگر جمادات یعنی بے جان چیزوں سے ممتاز کرتا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین احد پہاڑ پر ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ ہلنے لگا. حضرت سیدنا علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، اس کا جھومنا فرحت اور سرور یعنی خوشی کی وجہ سے تھا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہاڑ خوشی میں وجد کرنے اور ہلنے لگا کہ آج مجھ پر ایسے ایسے مبارک قدم رنجا ہو چکے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے ساری خلقت کے محبوب ہوتے ہیں اور ان کی تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے، جب تم اس پر گزرو تو اس کے درخت سے کچھ کھاؤ اگرچہ اس کے کانٹے ہی کیوں نہ ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم احد پر جاؤ تو اس کے شہداء کو سلام کیا کرو، یہ قیامت تک تمہارے سلام کا جواب دیتے رہیں گے. اگر احد پہاڑ جانا ہو تو اس کے درختوں سے میوہ کھایا جائے، اور اگر میوہ نہ ملے تو اس کے صحرا کی گھاس ہی بطور تبرک حاصل کر لی جائے کہ حضرت سیدتنا
زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد سے کہا کرتی تھی کہ جب تم احد پر جاؤ تو میرے لیے وہاں کی جڑی بوٹیاں لایا کرو، اور اگر جڑی بوٹیاں نہ ہوں تو گھاس ہی لایا کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مقدس مقامات کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بڑے پیارے انداز میں ماشاء اللہ صوبان مدنی صاحب نے جبل احد کا ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں اس مبارک پہاڑ کی زیارت کرنا، یعنی آنکھوں سے سامنے کھڑے ہو کر زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد اب بار بار ہمیں نا مدینے کی حاضری نصیب کرے۔ آپ نے سنا نا کہ کتنا پیارا یہ پہاڑ ہے، جبل ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتا ہے نا، کرتا تھا، کرتا ہے اور کرے گا۔ پیارے بچوں، آقا بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اس مبارک پہاڑ سے کیا فرماتے ہیں؟ محبت فرماتے ہیں۔ اور یہ کہاں کا پہاڑ ہے؟ مدینہ۔ بغداد شریف، یہ ہے مدینے میں، مدینے کے قریب میں ہی، یعنی مدینے کا جو ایریا ہے نا اس کے قریب میں ہی جگہ ہے، یہ وہیں پر موجود ہے۔ اور پیارے بچوں، یہ جنتی پہاڑ ہے نا۔ کون سا پہاڑ ہے؟ جنتی پہاڑ ہے۔ یہ کب جھوم رہا تھا، کون بتائے گا؟ عارش بھائی بتائیں۔ جی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اوپر تھے، جب خوشی کے مارے جھوم رہا تھا۔ جی، مزید کوئی نام اور بتائیں؟ آپ بتائیں۔ جی، مائک ہے آپ کے پاس؟ جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہاڑ پہ گئے تو جھوم اٹھا۔ ایک نام اور تھا، کیا کہتے ہیں علی بھائی؟ یہی موجود تھے؟ تین تو اصحاب رسول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ نے یاد رکھا۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے۔ یہ پہاڑ صرف ایک پہاڑ ہے، جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے اس طرح ہے، یا یہ پھیلا ہوا ہے لمبا؟ جی، پھیلا ہوا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اور پاس میں کن کا مزار ہے جن کا نام لیا گیا تھا؟ جی بتائیں، کوئی بتائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیگر اور بھی شہداء کرام کے وہاں پر مزار مبارک ہے ماشاء اللہ الکریم۔ تو پیارے بچوں، ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہم وہاں پر جائیں تو شہدائے احد کو سلام کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیا بتائی؟ وہ قیامت تک سلام کا جواب دیتا ہے۔ جی، ہمیں سلام کا جواب کب تک آتا رہے گا؟ قیامت تک۔ اب جس کو سلام کا جواب مل جائے کن کی بارگاہ سے؟ شہدائے احد کی بارگاہ سے، تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سلام ایک دعا ہے۔ کیا ہے سلام؟ دعا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے علی بھائی گفٹ کاؤنٹر۔ گفٹ کاؤنٹر۔ گفٹ بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں جی۔ تو کیا کرنا ہے، سیگمنٹ آپ کا ہے جی۔ آج بھی انشاءاللہ بچوں سے بڑے پیارے پیارے سوالات کیے جائیں گے۔ صحیح ہے جی۔ اور گفٹ بھی ہیں، بچے منتظر بھی ہیں۔ صحیح ہے۔ کہ کون سا سوال مجھے ملے گا اور کیا تحفہ مجھے ملنا ہے، اور پھر کس کو آپ بلانے والے ہیں، یہ بھی ہے بات ہے۔ اور بچوں تیار ہیں پھر آپ لوگ؟ جی جی، جو تیار ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ آپ بھی تیار ہیں کیا؟ میں بھی تیار ہوں۔ اچھا، آپ سے بھی سوال ہونا چاہیے کیا؟ ہو سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنے اس سلسلے کو۔ جی، سب سے پہلے کون آنا چاہیں گے؟ سب سے آخر میں کون دکھ نہیں رہے؟ ماہر بھائی۔ ماہر بھائی ماشاءاللہ، کافی گفٹ کا انبار بھی انہوں نے جمع کیا ہوگا ظاہر ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اکثر پروگرام میں آ رہے ہیں۔ چلیں آج ان سے ابتدا کرتے ہیں اپنے نعت خواں۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف۔ محمد یوسف بھائی، آئیں یوسف بھائی، ایک پرچی آپ کو اس میں سے اٹھانی ہے۔ جی لائیے، آپ پڑھیں گے؟ چلیں ان کو ادھر آئیے، علی بھائی کو دینے چاہیں۔ چلیں، جس پتھر پر حضرت مائک نہیں ہے، مائک نہیں، علی بھائی مائک دیجیے ان کو۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جی
اگرچہ یہ سوال تھوڑا ادھر سے گھمایا گیا ہے بٹ آسان بہت ہے. اس کو یوں تھوڑا سا اور مزید آسان کر دیں. مزید آسان یہ کر دیں کہ وہ کعبہ شریف کے قریب میں ہی وہ پتھر موجود ہے, کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نہیں تھوڑا ان کو وقت دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر اشارہ دیں گے. چلیں اشارہ تو اب دے دیا گیا. جی بتائیں. جی اور کسی کو ہونٹ نہیں ہلانے, ٹھیک ہے جی. عارش بھائی پہنچ گئے. کیا نام ہے آپ کا؟ عارض بھائی پہنچ گئے. جی چلیں تھوڑا سا اور اشارہ دے دیتے ہیں. اشارہ مل گیا بالکل قریب والا, کعبہ شریف کے بالکل قریب میں ہے وہ مقام. چلیں کیا بات ہے کہ بھائی آپ تو صاف صاف اشارہ دے رہے ہیں. اب تھوڑا سا پہنچانا چاہیے, تھوڑا سا کیا کہتے ہیں آپ, مقام ابراہیم. ہاں اب یہ پہنچے تو آپ نے پہنچا دیا کہ بھائی آدھا آدھا تحفہ کر دیں پھر کچھ ایسا. آپ کو ملنا چاہیے آدھا تحفہ. چلیں آپ کیا کہتے ہیں بچوں, ملنا چاہیے مجھے تحفہ, لیکن اس کو آدھا کریں گے کیسے؟ چلیں آپ سخی اپنا حصہ بھی ان کو آپ دے دیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلیں ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. چلیں بیٹھیں. آگے والی وہ ایک شیشی رکھیے, عطر کی شیشی. عطر لگانا کیا ہے؟ سنت. یعنی خوشبو لگانا کیا ہے؟ سنت. سنت ہے. جی جی ماشاءاللہ. جی اب کون آنا چاہیں گے؟ چلیں ان سے ابتدا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ان کو بلا لیں, بلال بھائی کو. بلال بھائی آئیے. جی بلال بھائی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے. جی کوئی سامان ہمیں اٹھانا چاہیے کس ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. جی سیدھا ہاتھ سے. اچھا دیکھ رہے ہیں کون سے کی تیاری کر دی, تھوڑا تھوڑا دکھ رہا تھا نا بال میں علی بھائی. ہوتا ہے. چلیے ادھر آئیں ماشاء اس اللہ. طرح سے پڑھیے. مائک ان کو بھی دینا پڑے گا. مائک دیجیے. اچھا مائک نہیں ہے. جی پڑھیں. ہم کس نبی علیہ السلام کی امتی ہے؟ امتی ہیں یا امت میں ہیں؟ امت میں. چلے امتی ہیں, یہ بھی جی. صحیح ہے ماشاءاللہ. جی آپ کو جواب دینا بڑا ہی پیارا جواب حضور ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کنفرم ہے آپ؟ چلیں آسان آ گیا نا سوال, یہ تو کنفرم ہی ہوگا ظاہر ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تھوڑا زور سے بولیے نا. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بھائی سبحان اللہ کی صدا تو تیز آنی چاہیے. دوبارہ ایک بار. ہاں یہ ہوئی نا بات. جی اب ان کو بھی تحفہ دیا جائے. جی بالکل ان کو بھی تحفہ دیا جائے گا. آپ ہی بتائیں کیا دیا جائے. بلال بھائی یہ ریڈ والا تحفہ آپ کا. کیا بات. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب عارش بھائی کو بلا لیں. ہاں بالکل آئیے عارش بھائی. عارض بھائی سلپ وہی ہے عارض بھائی. جی ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی مائک ان کے لگائے یہیں پڑھ لیں گے. آپ پڑھ کے سنائیں گے. جی بغداد کس ملک میں ہے؟ جی بغداد شریف کس ملک میں واقع ہے؟ صحیح. بغداد یہ شہر کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس ملک میں ہے یہ آپ کو بتانا یعنی ہے. کس کنٹری میں ہے, کس یہ آپ کو کنٹری میں ہے بتانا ہے. آپ کو بتانا ہے. ابھی ناظرین بھی دیکھو یہاں سے کسی کو نہیں بتانا جو بیٹھے نا. ٹھیک ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین اور پیارے بچے جو ہمیں اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ وہاں سے جواب دیجئے بیٹھے بیٹھے. جی کہ بھائی کچھ بتا رہے ہیں. کچھ بتا رہے ہیں. جی بتائیے. عراق. عراق بتا رہے ہیں. آپ نے تو نہیں بتا دیا ان کو؟ نہیں میں نے تو نہیں بتایا. اچھا ہوشیار ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو جواب یعنی درست لگ رہا ہے تو آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا ہے. تو ایک بار ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اس پر مطمئن ہیں. کنفرم ہے آپ؟ جی. چلیں بھائی عراق کہا انہوں نے, ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. پکی بات ہے درست ہے. کون کہتا ہے درست نہیں ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھا سپورٹ میں ہے سب. میں نے بولا کون کہتا ہے درست نہیں ہے, اٹھا کے آدھا نیچے کر لیا بچوں نے. جی چلے بھائی ان کا جواب درست ہے. درست ہے. کیا بات ہے. لائی پر چلائیے. عارض بھائی یلو والا آپ کا تحفہ. کیا جی گولڈن یلو ہو رہا ہے نا کچھ نہ کچھ اس طرح. ہاں ویسے آپ نے بولا تو وہ سمجھ گئے. ہاں چلے. اب کون آئیں گے؟ اب سیدھے جانب سے لے لیتے ہیں اس بار. ہاں ٹھیک ہے. ماجد بھائی. ماجد بھائی پہ تو ہو گیا. ان سے ہوا سوال؟ ان سے بھی ویسے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا تھا, کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. آئیے آپ ذرا آپ تشریف لائیے. جی سوال تو اچھے اچھے ہیں ماشاءاللہ. جی مائک لے کے آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی مائک سے پڑھیں. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ کیا بات ہے, زبردست سوال آیا ہے. قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک حرف پڑھنے پر بھائی دیکھیں سب کو چپ رہنا ہے بھائی. 70 کتنی افضل لفظ, 70 نا لفظ کتنا افضل ہوتا ہے کہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ 70 ملیں گی. تو تھوڑا سوچ لو. آپ کنفرم ہے آپ؟ 10. 10. علی بھائی 10 کہہ رہے ہیں. دوسروں سے بھی ایک بار اگر ہم پوچھ لیں تو
ये भी हो सकता है। दूसरे कौन बताएंगे? माहिर भाई से पूछ ले जाए। माहिर भाई कितनी नेकियां मिलती हैं एक हर्फ पढ़ने पर, पता है आपको? कंफर्म नहीं है जी, कोई बताएंगे दूसरे? 10 नेकियां। 10 नेकियां मिलती हैं। इनका जवाब गलत नहीं हुआ है और इनका जवाब दुरुस्त है, दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। अब इनको ये तोहफा क्या है? आपके लिए ये वाला तोहफा है। ये जी इनसे फरमाइए कि जो आप चाहें वो ले लें। चले भाई, अब जो आप चाहें ले लें, जो आपको अच्छा लगे जो आप चाहें ले, चलें चलें, जो आप चाहें ले लें आप। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, बैठिए। सब आप ही का तोहफा है जी। अब माहिर भाई को बुला लें। आप माहिर भाई आइए, काफी टाइम से। माहिर भाई सबसे छोटे भी यही लग रहे हैं ना कि जी, छोटों से भी होना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। कैसे माहिर भाई, आप सब बढ़िया है? माशाल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? जी, पढ़ कर सुनाएंगे आप? चले मैं पढ़, सीधा हाथ से दीजिए मुझे, सीधा हाथ से भाई। के भाई इनका जो सवाल आया है वो ये है, किस इबादत को जन्नत की चाबी कहते हैं? किस इबादत को जन्नत की चाबी? जन्नत की चाबी कहते हैं। क्या बात है यार, आसान सवाल आ गया। माहिर भाई को सोचना है। अब FGN चैनल के जो नाजरीन हैं, जो प्यारे बच्चे हैं छोटे छोटे से, आप भी बताएं। देखें माहिर भाई कितने कम उम्र है ना इनकी, मदनी मुन्ने हैं, तो इस तरह के मदनी मुन्ने भी देख रहे होंगे हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आपको भी जवाब देना है कि कौन सी वो इबादत है जिसको जन्नत की चाबी कहा जाता है, यानी की कहा जाता है। आप पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, सभी पहुंच गए। बस माहिर भाई भी पहुंच गए हैं, पहुंच गए, सोच रहे हैं। सोच जी रहे हैं। माहिर भाई चलें, हम इतने क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु जी माहिर, इधर घबराइए मत जी, सोचिए क्या हो सकता है। मैं थोड़ा सा बता दूं अगर आप इजाजत दें तो। क्या माहिर भाई बताऊं? आप कहते हैं तो बताना है, थोड़ा सा इशारा क्या? तो इतना दें, इतना दें। आप इशारा करके दिखाओ, हाथ से बताओ। बिल्कुल इतना सा। तो अगर इतना सा देंगे फिर आप पहुंच नहीं पाओगे। थोड़ा बड़ा मांगो, फिर इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, बताएं चले। फिर उतना ही अली भाई, फिर उतना ही इशारा देना जितना ही बोलेंगे। जी, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, थोड़ा बीच का चाहिए। चले भाई, इतना इशारा चाहिए, अब दे दें आप इशारा। वो पूरे दिन पढ़ी जाती है, यानी 5 मरतबा उसको पढ़ते हैं। इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह 5 मरतबा उसको पढ़ते हैं। नमाज क्या कहते हैं आप? कंफर्म है? फिर और भी कोई चीज़ पढ़ी जाती है 5 मरतबा? कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, तो कुरान पाक की तिलावत भी हो सकती है कि भाई? हो सकती है क्या? जी। तो फिर क्या है जवाब आपका? यानी अली भाई आपने इशारा भी दिया और फिर बेचारों को उनको दूर भी कर दिया। चले भाई, इनका जवाब दुरुस्त मान ले। चले, माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। जन्नत की चाबी किसको कहा जाता है? नमाज को। नमाज किसकी चाबी है? जन्नत की। जन्नत की। नमाज पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? जन्नत में। जी, और जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो जाहिर है कि जहन्नम का हकदार हो जाएगा। और फिर जिसको अल्लाह तबारक व तआला रहमत से अपनी जन्नत अता फरमाए। और प्यारे बच्चों, जो कोई जानबूझ के एक नमाज को कज़ा करता है, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। अल्लाह, है ना? तो हमें दुआ भी करनी चाहिए और इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह करीम हमें 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे नमाज कभी भी तर्क ना हो। आमीन बिजाही खातमुन नबीयीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माहिर भाई सही से बैठ जाएं थोड़ा सा। तोहफा रह गया माहिर भाई, तोहफा रह गया माहिर भाई का। हमारे कैमरामैन बता रहे हैं माहिर भाई का तोहफा रह गया है, तो वही जाहिर है। माहिर भाई तोहफा नहीं चाहिए, आप शांत बैठे बिल्कुल, माइक में बताएं जी। चाहिए। तो आप क्या सोच रहे थे कि कैफ भाई तो प्रोग्राम करते जा रहे हैं, बस खत्म होने वाला है, तोहफा रह गया? नहीं, आपने पहले फरमाया था ना कि इनके पास तो काफी तोहफे हो चुके हैं, तो इन्होंने सोचा होगा कि चलें किसी और को। क्या यही सोचा माहिर भाई या कुछ और सोचा? क्या सोचा आप बताएं, चलें माइक में बताएं, शर्मा रहे हैं आप। तोहफा चाहिए तो आपने बोला क्यों नहीं? फिर प्रोग्राम के बाद मिल जाएगा ऐसा? चले भाई ले लें, 2 तोहफे बचे हैं, उसमें से कोई सा भी आप जो लेना चाहें। बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ से। माशाल्लाह, चलें भाई माशाल्लाह, इनका भी तोहफा इनको मिल चुका है। अल्लाह करीम सारे बच्चों को शाद रखे, सलामत रखे, आलिम बाअमल बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आज का सिलसिले के सेगमेंट हमारे हुए मुकम्मल, वक्त भी मुकम्मल की तरफ ये बढ़ रहा है, यानी सिलसिले का। प्यारे बच्चों, आइंदा फिर हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम जिसका नाम है बच्चों का रमज़ान। तब तक के लिए आप अपना ख़ास ख्याल रखें।
FGN چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان